تھا, مجھے واقعہ یاد آ گیا تو میں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں. پروفیسر تھا, پڑھا لکھا انسان تھا. دیکھیے یہاں پہ علم کا بھی معاملہ نہیں ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہاں میں نے بالکل نہیں آپ کے سامنے کہا ہے کہ وہ جو گھر والوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے وہ جاہل انسان ہے, ضروری نہیں ہے. بہت پڑھے لکھے انسان بھی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی قدر کر رہے ہیں, ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی وہی زندگی جی رہے ہوں. پروفیسر تھا, پڑھا لکھا انسان تھا, لیکن اس کا عالم کیا تھا کہ جب ویسے ہی گھر پہ آیا, گھر والوں کے ساتھ ایک الگ سخت اور تند رویہ اپنایا, اور یعنی بالکل تمام تر حقوق جو گھر والوں کے تھے اسے رونتا ہوا نظر آ رہا تھا, اور اسے خود بھی خیال نہیں تھا کہ وہ کیسی زندگی جی رہا ہے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ گھر والوں نے خود اسے احساس کرایا. وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا بچے اس کے سامنے ہی نہیں ہوتے تھے, اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے. بیٹا اپنے کمرے میں چلا گیا, بیٹی ادھر چلی گئی, سب نے گھر خالی کر دیا. اچھا, آج جب سے یہ موبائل آیا ہے نا, یہ چیزیں ہمارے گھروں میں بھی ہو گئی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, جب گھر کا کوئی بڑا بزرگ آتا تھا تو سب کے سب جتنے بھی اہل خانہ ہوتے تھے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب ہر انسان اپنے اپنے علاقے ڈھونڈنے لگتا ہے کہ کہاں ہمیں جگہ مل جائے اور ہم کس جگہ پہ چلے جائیں. اور فرض کر لیں کہ اگر تمام تر افراد ایک جگہ پہ ہوں بھی تب بھی ایک مقام پہ نہیں ہوتے. نہیں پتا آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک جگہ پہ ہو بھی تب بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے. سب کا ذہن کہیں ہے, سب کی فکر کہیں ہے, اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چیز ہے جس نے اسے مشغول کیا ہوا ہے. ساتھ میں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ آیا گھر میں آ کے دیکھتا ہے کہ بیٹے کہیں چلے جا رہے ہیں, بیٹیاں کہیں چلی جا رہی ہے, زوجہ کہیں چلی جا رہی ہے. اسے محسوس ہوا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ناراض ہیں, خفا ہیں. تو اس نے اپنی زوجہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں میں نے چند روز سے دیکھا ہے کہ یہ جو میرے بچے ہیں فوراً دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں, دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیا مجھ سے ناراض ہیں, مجھ سے خفا ہیں, کوئی بات ہوئی ہے؟ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کون سی غلطی کر رہا ہے, نہیں جانتا تھا. تو زوجہ نے کہا کہ تمہیں خبر بھی ہے, جب بھی تم گھر میں آتے ہو کبھی تم نے بچوں کی خیریت لی, کبھی بچوں کے بارے میں بھی کچھ پوچھا, سوال کیا, بچے کیسے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے, کیا مشکل ہے؟ کبھی تم نے کوئی ذکر بھی کیا بچوں کے لیے؟ کوئی ذکر نہیں کیا. تو جب تم نے خود بچوں کو خود سے دور کر دیا, وہ تو تم سے دور ہو گئے. اور تمہاری بد زبانی, تمہاری بد اخلاقی, روز روز کی باتیں, وہ جو تمہارے جملے نکلتے ہیں نا وہ تیر کی طرح لگتے ہیں تمہارے بچوں کے دلوں پہ, اور اب وہ برداشت نہیں کر پاتے. ہوتا بھی ہے عزیزان گرامی, منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہوتی ہے نا, یہ جو بات ہے زبان سے نکلی ہوئی, یہ کبھی واپس پلٹ کے نہیں آتی ہے. جو کہا جاتا ہے نا, کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جس کے دل پہ لگتی ہے وہ وہی جانتا ہے, وہ نقش کر جاتی ہے. میں ابھی تھوڑا سا دور ہوں منزل مصائب سے, لیکن جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حسین کو شمشیر نے اور خنجر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا صرف اس ایک جملے نے پہنچایا تھا, بغضاً لابیک. آپ کے بابا کی دشمنی میں آپ کو مار رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں. یہ جملہ تھا جو حسین کو تکلیف دے رہا تھا, یہ جملہ تھا جو حسین کو اذیت پہنچا رہا تھا. خنجر اور شمشیر کا زخم تو حسین برداشت کر لیتے, لیکن بابا کی دشمنی, بابا کے لیے بغض اتنے زمانے کے بعد بھی یہ حسین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. یہ زبان کی مار تھی. حسین کو قتل کرو, سر و تن میں جدائی کرو, نماز کا وقت ہو رہا ہے. یہ جملہ حسین کو تکلیف دے رہا تھا, یہ جملہ حسین کو اذیت پہنچا رہا تھا. کہ تمہارے جملے تکلیف پہنچاتے ہیں بچوں کو, کبھی تم نے غور بھی کیا تم کس طرح سے کلام کرتے ہو, کس طرح سے گفتگو کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نے کبھی غور نہیں کیا. کیا میرا لہجہ سخت رہتا ہے؟ کیا میرا لہجہ تند ہے؟ میں بچوں کے ساتھ صحیح سے بات نہیں کرتا؟ کہا غور تو کرو تم کبھی اپنی زبان کے اوپر, تم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا, تم الگ ہی دنیا میں جی رہے ہو. اور ہاں, نہ صرف یہ کہ تم بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہو, میرے ساتھ بھی پیش آتے ہو, میرے ساتھ بھی پیش آتے ہو. اور یقین جانو, ایک ہفتے کا ٹائم تمہیں دے رہے ہیں, ایک ہفتے کے اندر اپنے آپ کو سدھار لو اور بدل لو, ورنہ نوبت یہ آ جائے گی کہ ہم تم سے طلاق لے لیں گے اور قصہ ختم. ہم بھی الگ, تم بھی الگ, بچے بھی میرے ساتھ ہو جائیں گے, قصہ ختم. اچھا, یہ وہ شخص تھا جو اپنے بیوی بچوں سے محبت تو بہت کرتا تھا, لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سی زندگی جی رہا تھا. اپنی بد اخلاقی کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا. اب یہ جو جملہ کہا بیوی نے تو ظاہر ہے اب یہ بیدار ہوا اور جاگا. اس نے کہا اب کیا کریں؟ پریشان ہوا, سوچنے لگا, اور پھر اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا جنہیں ہم روان شناس کہتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد ان سے باتیں کرنے لگا, کلام کرنے لگا. بہرحال اس سے بھی دوستی تھی. اس نے کہا کہ اب جلدی سے جلدی مجھے اس کا حل بتاؤ, میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے, بہت کم وقت میرے پاس بچا ہے, اور میری بیوی نے مجھے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ میں تم سے اب ڈائیورس لے لوں گی, کہانی ختم, بچے بھی تم سے الگ ہو جائیں گے, اب سب کے دل میں تمہارے لیے بغض بھر گیا ہے, نہیں تو اپنے آپ کو چینج کر لو, بدل لو. اس نے کہا کیا کریں, جس طرح کی باتیں میری بیوی نے بتائی ہیں جو مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میرے اندر پائی جاتی ہیں, اب میں اس سے باہر کیسے نکلوں گا؟
عزیزان گرامی یہ جملہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کبھی سوچئے گا، اپنے اوپر رکھ کے سوچئے گا. ہمارا مزاج کبھی کبھی ذرا سی بات میں برہم ہو جاتا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم غصے میں تھے. ہم نے کس طرح سے کلام کر لیا، باتیں کر لی. روڈ پہ نکلے، چھوٹی سی مثال، روڈ پہ نکلے، کوئی آپ کو غلطی سے کراس کر کے چلا گیا، ہلکی سی ٹکر لگ گئی فرض کر لیں، یا تھوڑا سا آپ ڈس بیلنس ہو گئے. کیا زبان پہ آپ کا جملہ آتا ہے کہ بھائی آرام سے چل لو؟ یہ تو لہجہ ہوتا ہی نہیں کبھی. آدمی فوراً زبان کے اوپر ایک خاص کلمات نکالتا ہے اور جملے نکالتا ہے کہ بھائی یہی موقع تھا، ابھی تو گر جاتے ہیں، ابھی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، اور جس کی زبان پہ جو جملے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، کس مقام پہ. بعد میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا تھا اور کیا یعنی جملہ ہماری زبان سے نکلا تھا. بالکل ہوش نہیں رہتا. کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کمی کیا ہے، میں کیسے اس کا علاج کروں گا. ڈاکٹر نے کہا علاج تو تم کو کرنا ہوگا. کہ پھر طریقہ بتائیے کیا ہوگا. اب طریقہ سنیے اور میں جلدی جلدی آپ کو آخری منزل تک لے کے آ رہا ہوں. کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. جاؤ گھر کے اندر، جانے کے بعد ایک تختی لگاؤ، ایک بڑا سا بورڈ لگا لو، اور اس تختے کے اوپر ایک ایک کیل لگاتے چلے جاؤ. کس طرح سے لگانا ہے؟ سب سے پہلے خیال کرو کہ تم نے کس کے ساتھ بدزبانی کی تھی، کس کا تم نے دل دکھایا تھا. مثلاً بیٹے کا دل دکھایا تھا، بیٹے کے پاس جاؤ، بیٹے سے معافی کرو، بیٹے سے کہو کہ بیٹا آج کے بعد سے ہمارا یہ رویہ نہیں رہے گا، یہ طریقہ نہیں رہے گا، ہمیں معاف کرو. یعنی اس سے عذر خواہی کر لو اور ایک کل لگا دو. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تم نے اس سے معافی مانگ لی، ایک آدمی کلیئر ہو گیا. پھر جاؤ کسی اور سے جس کا تم نے دل دکھایا، مثلاً بیوی کا، بیوی سے معافی مانگو اور اسی طرح سے سلسلہ شروع کر لینا. کہتا میں گھر گیا، میں نے جانے کے بعد 2 سے 3 دن کے اندر جتنے لوگ میرے ذہن میں تھے کہ جن سے میں نے بدتمیزی کی ہوگی اور بدزبانی کی ہوگی، تمام تر لوگوں سے معافی مانگ لی. اور اب جب میں ڈاکٹر کے پاس آیا تو ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ ایک تختہ لے لینا. میں جب ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو میرے پاس 3 تختے تھے اور تینوں کیل سے بھرے ہوئے تھے. ڈاکٹر نے کہا ہم نے تو نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے لوگوں کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوگے، اتنے لوگوں کے ساتھ. یہ کیا طریقہ ہے صاحب؟ پورے بورڈ ہی تم نے بھر ڈالا ہے کیلوں سے. کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے؟ کہ مجھے ابھی معلوم بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے جتنے لوگوں کو معلوم تھا ان کے حساب سے میں نے ساری چیزیں کی ہیں. ڈاکٹر نے کہا اچھا اب کیا کریں؟ کہ کم سے کم تم نے سب سے معافی مانگ لی نا. اس کا مطلب یہ کہ تمہیں احساس ہو گیا کہ تمہارے اندر کمی تھی. اور اگر تم کو یاد ہے کہ تم نے کس سے معافی مانگی ہے، یعنی کس کا دل دکھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم اب صحیح راستے پہ آ چکے ہو. یعنی اب تم کو یقین ہو گیا ہے کہ ہاں ہمارے اندر فلاں کمی تھی اور فلاں چیزیں تھیں. تو کہتا ہے اب کیا علاج ہوگا؟ اب کیا کروں؟ کا علاج دیکھنا ہے تو اب یہ دیکھ لو. چونکہ تم اپنی غلطی کو پہچان چکے ہو، سمجھ چکے ہو، تو اب تم اس سے بآسانی باہر آ جاؤ گے. لہٰذا پہلا کام یہ کرو کہ ان ساری کیلوں کو نکالنا شروع کرو جو تم نے لگائی نا اس بورڈ کے اندر، سب کو نکالنا شروع کرو. اس نے ساری کیلوں کو باہر نکال دیا. جیسے ہی کیلیں باہر نکلیں، ڈاکٹر نے کہا بورڈ پہ کیا دکھ رہا ہے؟ کہ وہ نشان دکھ رہا ہے جہاں پہ میں نے کیلیں لگائی تھیں. میں نے ساری باتیں کہہ دی عزیزان گرامی، سب کہہ دیا میں نے. کہ آپ سمجھے تم زبان سے نکلی ہوئی بات انسان کو کتنی تکلیف پہنچاتی ہے. یہ جو باتیں جو تمہیں آج احساس ہو رہا ہے کہ تم نے کہی تھیں، وہ بالکل اسی مثال کے طریقے سے ہیں. بات تو ختم ہو گئی ہے، تم نے معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن وہ نشان بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی اثر باقی ہے اس دل کے اوپر جس دل کو تم نے دکھایا تھا. تو جاؤ اپنے بچوں سے پھر سے معافی مانگو. ان کا دل ابھی بھی دکھا ہوا ہے. انہوں نے تمہیں معاف ضرور کر دیا ہے، لیکن وہ نشان تو ابھی دل کے اوپر ہے، وہ نشان ابھی دل کے اوپر باقی ہے. عزیزان گرامی ہمیں بھی یہی چاہیے. اگر فرض کر لیں ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا ہم نے کسی کو بھی ناراض کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی کمزوری سمجھیں، اپنی خوبی بھی جانیں، اپنی کمزوری بھی جانیں. اگر ہم ذرا سے بات میں شارٹ ٹیمپر ہیں، ہمارا بالکل پارا اوپر چلا جاتا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا. بد زبانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس پہ کنٹرول کرتے ہوئے نظر آنا ہوگا. اور کنٹرول کرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایک بار معافی مانگنے سے کام نہیں چل جائے گا. ایک بار تو معافی آپ نے مانگ لی ہے، وہ کیل تو ہٹ جائے گی، لیکن وہ نشان باقی رہ جائے گا. جب تک اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے، جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے،